بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ یونس آیت نمبر 50 تا 56. پچھلی آیت مبارکہ میں آپ حضرات نے پڑھا اور سنا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار اور مشرکین مختلف قسم کے سوالات کرتے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر لیتے، یہ کام کیوں نہیں ہو جاتا، تو اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو کہو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا یا ضرا ولا نفعا الا ما شاء، کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، ہاں جو اللہ چاہے. تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب تو یہ آپ سے عذاب مانگ رہے ہیں، آپ ان سے کہو قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، ان سے پوچھو کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، بیاتاً رات کو او نہاراً یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو تم اس سے مجرم لوگ جو ہو بچنے کی جلدی کیسے کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک منٹ کا زلزلہ آتا ہے اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے، کیسے بچے گا وہ؟ اس لیے ایسا نہ کہو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے استغفار کرو، دعا کرو. یہ کیا تم کہتے ہیں کہ لے آؤ عذاب، جو کرنا کر لو. اگر اللہ کا عذاب آ تو اس سے مجرم لوگ بچنے میں جلدی کیسے کرو؟ نہیں کر سکتے. ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر جس وقت وہ واقعہ ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا، آمنتم بھی، پھر کہا جائے کیا اب اس کو مان لیا، اب اس پر ایمان لاتے ہو. یہ لفظ بہی کی جو ضمیر ہے، کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے. جب عذاب آ جائے پھر تمہیں کہا یہاں بھی اللہ پر ایمان لایا، یا اس سے مراد قرآن پاک ہو، قرآن پاک کو مانتے ہو سچی کتاب ہے، یا اس سے مراد پھر عذاب. اب عذاب دیکھ لیا، اب مان لیا عذاب ہو گیا. الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب مانتے ہو حالانکہ تم اس کو خود ہی پہلے جلدی جلدی مانگ رہے تھے، لے آؤ، اور اب تمہارا یہ ماننا کسی کام کا نہیں.
ایمان بالغیب یہی ہے نا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے مانتے ہیں. جیسا وہ مشہور حدیث پاک آپ حضرات نے بار بار سنی ہوگی، اللہ پاک نے فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں. جہاں بھی دین کی بات کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہاں جنت مانگی جاتی ہے، دوزخ سے پناہ مانگی جاتی ہے. فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے ساتھ سب کچھ جانتے ہیں. یا اللہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے. اچھا مجھے دیکھا ہے نہیں، اگر دیکھ لیتے یا اللہ تو اور آگے بڑھ جاتے. اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ، جنت دیکھی ہے نہیں، جنت دیکھ رہے تھے یا اللہ اور آگے بڑھ جاتے. جہنم سے پناہ مانگ رہے، جہنم دیکھی ہے نہیں، دیکھ رہے تھے پھر اور پناہ مانگتے. تو فرمایا یاد رکھو جو بغیر دیکھے مجھے مانتے ہیں، جنت کو دوزخ کو مانتے ہیں، تم گوار ہو میں نے سب کو معاف کر دیا. اصل کمال تو بغیر دیکھے ماننے کا. دیکھ کر ماننا کون سا مان، وہ تو کافر بھی سارے مان جائیں گے. تو فرمایا ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ظالموں کو چکھو ہمیشہ کا عذاب. اللہ حفاظت فرمائے. اصل بات خاتمے کی ہے. اگر کفر اور شرک پہ خاتمہ ہو گیا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ایمان کی حالت میں، عقیدہ توحید پر ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے. تو فرمایا ثم قیل للذین، پھر ظالموں کو کہا جائے گا ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو ہمیشہ کا عذاب. کیا مطلب؟ قبر میں گئے قبر کا عذاب شروع، قبر کے بعد پھر حشر کے دن کا عذاب، اس کے بعد پھر جہنم کا عذاب. کسی گھڑی بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکے. تو مسلمان کے لیے کیا ہے؟ قبر میں راحت، آرام. حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے کہ جب مسلمان سوال جواب میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ کہا جائے گا سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ آرام کی نیند سو جاؤ. اب دیکھو نا دلہن جب گھر آتی ہے اس کے کمرہ جو ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی کوشش کے مطابق اس کے لیے ساری آسانیاں مہیا کرتا ہے تاکہ کسی قسم کی ان کو پریشانی نہ ہو. خود ایئر کولر نہ ہو اس کمرے میں ایئر کولر لگاؤ، یار اے سی ہے نہیں وہاں اے سی لگاؤ، جزائے سردی ہے وہاں ہیٹر لگاؤ لازمی ہے. یعنی ہر طرح سے راحت، آرام. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کہا جائے گا جیسے دلہن سوتی ہے تم بھی ایسے سو. پھر جب قیامت کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت کہے گا من بعثنا من مرقدنا، میں تو بڑا آرام کر رہا تھا، مجھے کیوں اٹھایا؟ کس نے اٹھایا؟ ہزاروں سال کی عمر زندگی گزر گئی قبر برزخ کی، مجھے میں سکون سے لیٹا ہوا تھا. وہ راحت آرام میں تھا. کافر وہاں پریشان ہے قبر میں، اور مسلمان قبر میں آرام سکون سے لیٹا ہوا. تو فرمایا پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اب تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو تم دنیا میں کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. یعنی انسان کبھی بھی اس میں غفلت کا شکار نہ ہو جاتا ہے گناہ انسان سے. اور لیکن اللہ کا کرم بھی یہ دیکھو نا، اللہ نے دروازہ کھولا ہوا ہے، بند نہیں کیا. کرو مانگو یار، مانگو تو صحیح ہے. فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا یہ واقعی سچی بات ہے عذاب ہوگا؟ قل، آپ کہو ای وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، میرے رب کی قسم بے شک یہ سچ ہے، یہ ہونا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِهِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اس کام میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. کہ ہم کو غور عہدے والے ہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس عوامی طاقت ہے. آج کل جو لوگ ڈرے مارتے ہیں، تمہارے پاس جو بھی ہو اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. اللہ کے سامنے کیا ہے؟ ساری دنیا تنکے کی طرح ہے. کیا کہتے ہیں؟ مکڑی کا جالا ہے.
اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ان چیزوں پہ انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ سنو کتنی بڑی ایمان، کتنی بڑی دولت ہے۔ فرمایا اگر بے شک ہر نفس کے لیے جو اس نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض، اتنی دولت ہو جتنی زمین میں ہے، پوری زمین میں جتنی دولت ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمع کرو سونا چاندی کتنا ہے دنیا میں، لفتدت بھی۔ اور ایک یہاں یہ ہے نا، ایک قرآن پاک کی اور آیت ہے، وہ یہ ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، زمین کی ساری دولت جمع کرو اور اتنا اور بھی ساتھ ملا دو، اتنا اور بھی ساتھ ملا دو، پھر لفتدت بھی، اللہ کو بدلہ دینا، یا اللہ یہ رکھ لے ہماری جان چھوڑ، عذاب کے بدلے میں فدیہ دینا چاہیے کہ یا اللہ یہ رکھ لو، ہمیں بچا لو۔ دنیا میں تو انسان اگر سزا دی جائے نا تو کئی اس میں کٹگریاں ہوتی ہیں، اتنا جرمانہ دے دو تمہاری سزا معاف، یا کسی کی سفارش آ گئی، یا جیسے عام ہوتا ہے بھائی کو پکڑ لیا، کہتے ہیں اپنا بھائی پیش کرو، آپ چھوڑ دیں گے آپ کو، اس کا بھائی آتا ہے اس کو رہا کر دیتے ہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں جس کو پکڑا جائے گا وہ کہے گا میں بچ جاؤں چاہے دنیا کی ساری جو کچھ ہوتا ہو، جو مجھے بچاؤ۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ کہے گا یا اللہ میرا پتر پکڑ، مجھے جان چھوڑ، میری جان چھوڑ، واخی وفصیلتہ التی، اپنے بھائی کو کہے گا میرا بھائی پکڑ لو مجھے چھوڑ، قرآن میں ہے، وفصیلہ اپنا قبیلہ، میرا قبیلہ سارا پکڑ لو مجھے چھوڑ، یعنی یہاں تک انسان چاہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر ساری زمین سونے سے بھر جائے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، اتنا بڑا سونا آ جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، اللہ کہتا ہے میں کسی سے قبول نہیں کروں۔ آج قبول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج یہ ہے ایمان کی طاقت اور ایمان عظیم نعمت جس کو آج ہم سمجھتے نہیں، ہمارے اندر ایمان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ کل باتیں ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ تمہاری حالت ہے کہ بندہ بیمار ہو سب سے بڑا ڈاکٹر تلاش کرو، کیونکہ جسم بیمار ہے نا، اور روح ہماری کمزور ہو رہی ہے، وہ کوئی مولوی صاحب ہی ہو، کوئی حافظ پڑھ رہا نماز پڑھنے واسطے یار پڑھی جاؤ، کہیں نہیں نماز ہی پڑھنی ہے نہیں، کیونکہ کون سا اپنے ایمان میں جانا ہے، ہماری حالت یہ ہوئی پڑی ہے۔ اللہ کے بندوں کو بندہ بات دین کی سنتا ہے تو ایمان بچتا ہے، ورنہ ایمان کے ڈاکو پیچھے لگے ہوئے ہیں، مختلف بہانوں سے وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، 2 نسلوں کے بعد ختم ہو جائے گا سسٹم۔ مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو شاید ان کی بات میں نے سنائی تھی، کراچی میں بیان کر رہے تھے، میں خود ان کا بیان سن رہا تھا، لوگ کس طرح لوگوں کا ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اسکول کے ماسٹر نے کلاس میں سوال شروع کر دیا، ہاں بیٹا بتاؤ اس معاشرے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ ہاں سر ہے، ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج کہاں سے کریں گے؟ ہاں بالکل ٹھیک۔ اس معاشرے کو انجینئر کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے، انجینئر تو مکان کیسے بنائیں گے؟ اور کئی کٹگریاں، جنرل اسٹور بھی آ گئے، اس میں کپڑے کی دکانیں آ گئیں، جوتوں کی دکانیں آ گئیں، سب کچھ آ گیا۔ آخر میں چوڑا، کہ چوڑے کی ضرورت ہے؟ ہاں جی ہے، وہ نہیں کو سوائی کو کچرا کون اٹھائے گا؟ آخر میں کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ مولوی کیا کرتا ہے؟ جو کام مولوی کرتا ہے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں،
تو اس معاشرے کو مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ سارے بچے خاموش ہو گئے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو کام وہ کرتا وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ چلو ایسا کرو، اپنے گھر جانا، اپنے ابو سے پوچھ کے آؤ۔ بچے گھر جانے، چھٹی ہو گئی، اپنے ابو سے پوچھا، ابو جی معاشرے میں ڈاکٹر، انجینئر، فلاں فلاں فلاں، ان کی ضرورت تو ہے، مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ذرا سوچو کس انداز سے حملے ہو رہے ہیں، یہ تو فضول چیز ہے۔ اس نے کہا پتر یہ سوچنے والی بات ہے، اس کا جواب تو مجھے بھی نہیں آتا، چلو مولوی صاحب بات کرتے ہیں۔ وہ جی مسجد میں چلے گئے، مسجد میں کوئی اللہ کا نیک بندہ عالم تھا، اس کے بعد چلے گئے، حضرت یہ سوال پوچھنا، پوچھو گے اس معاشرے کو فلاں 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 کی ضرورت ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا میری بات سنو، آج تک جو ایمان باقی ہے اسی مولوی کی وجہ سے باقی ہے۔ تمہیں نہیں پتا یہ مدرسوں میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں بیچارے، یہ قرآن و حدیث کس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان ایسے بیان کری یار زبانی، میں ترجمہ دیکھتے نہیں پڑھ رہا، ایسے تھوڑا مجھے آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے لیے پہلے پڑھا ہم نے، صرف پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، منطق پڑھی ہے، علم معانی پڑھا ہے، علم بیان پڑھا ہے، اصول فقہ پڑھا ہے، فقہ پڑھی ہے، علم حدیث پڑھی ہے، اصول حدیث پڑھی ہے، علم تفسیر، اصول تفسیر، کتنے علوم پڑھے ہوتے ہیں، تب جا کے بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں تمہارا اگر ایمان تمہاری ضرورت ہے تو پھر مولوی کی ضرورت ہے، اور اگر ایمان تمہارے یہاں فضول چیز ہے، مولوی فضول ہے۔ اور فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ ایمان کی کیا ضرورت، ایمان ہے کہ نہیں، ایمان کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اور اللہ کی قسم، ابھی آپ نے سنا، ساری دنیا کی دولتوں میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین سونے کی بھر جائے، زمین سونے کی بھر جائے تو ایمان کے مقابلے وہ بھی نہیں آ سکتا، باقی کیا رہ گئے؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، فرمایا پھر وہ ندامت کو چھپائیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے نا، عذاب کو لے جاؤ عذاب میں ان کو، پھر ندامت کو چھپائیں گے شرمندگی کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی عدالتوں میں جاؤ، جو واقعی مجرم ہوتے ہیں تو جب ان کو لے کے جا رہے پولیس والے بڑے ایسے چھپا کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، یعنی ندامت ہو رہی ہوتی ہے، کیا کریں گے، کس کو دکھائے منہ اپنا، تو ندامت چھپائیں گے جب دیکھیں گے عذاب۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں تو انصاف ہونا ہی ہونا ہے، اور ان پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ یاد رکھو، ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کہہ رہے ہیں خبردار، اللہ یاد رکھو، وارننگ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہماری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ زبان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہاتھ پاؤں دل کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، مانتے نہیں۔ اکثر لوگ کیا کہا، آج دیکھ لو، اگر 6 ارب کی آبادی ہے تو 2 ارب مسلمان ہیں، 4 ارب کافر، تو اکثر نہیں جانتے۔ پہلے دن سے اکثر گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہر چیز پر قبضہ کس کا ہے؟ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ هو یحیی و یمیت والیہ ترجعون، اللہ کی ذات ہی روح نکالتی ہے، اللہ کی ذات ہی موت دیتی ہے، زندہ کرنا مارنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے انسان اللہ کو کبھی نہ بھولے۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، ایک اللہ کی ذات ہوگی جو تیرے ساتھ ہوگی قبر کے اندر۔ تو یہاں اللہ کو یاد کرو گے تو وہاں اللہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
یا رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ پاک مضبوط ایمان نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما، اپنی ذات عالی پر مضبوط ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ پاک عقیدہ توحید پر ثابت قدمی عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقائد و نظریات ہیں ہم سب کو وہی عقائد و نظریات عطا فرما، انہی پر ثابت قدمی عطا فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جو عقائد و نظریات ہم سب کو وہی عطا فرما۔ اے اللہ پاک قبر کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، موت کے بعد کی فکر عطا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔